کسی بھی معاشرے میں منشیات کا استعمال جو ہے اس معاشرے کی جو یوتھ ہے اس کو خراب ہی نہیں کرتی, پلیوٹ ہی نہیں کرتی, اس کو انکیپیبل بھی بنا دیتی ہے. اب جو ویسٹ ہے اس کا جب ہم افیکٹ دیکھتے ہیں تو وہ اکانومی پہ بھی بہت زیادہ آتا ہے, اور جرائم کی جو شرح ہے اس میں بھی ڈیفینیٹلی اضافہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. تو اسی لیے معاشرہ جو ہے اگر اس کو تباہی کی طرف ڈالنا ہے تو جو منشیات ہے اور ڈرگ ابیوز ہے اس کو وہاں پہ عام کر دیا جائے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے بارڈر ریجنز کچھ انسیکیور اور کچھ ایسی سچویشن ہمارے نیبرز میں یا نیبرنگ کنٹریز میں جس کی وجہ سے جو ڈرگ ابیوز ہے یا ڈرگ یوزر ہے وہ بہت زیادہ پاکستان کے اندر انفلکٹ کی گئی یا اس کو بہت زیادہ پروان چڑھ گئی. اس کے لیے گورنمنٹس نے ڈفرینٹ بہت سارے اقدامات بھی اٹھائے اور بہت زیادہ امپاورمنٹ بھی دی گئی اینٹی نارکوٹک فورس کو, اور اس کو بڑی ڈسپلنڈ فورس کے اندر بھی دے دیا گیا. لیکن سٹل کافی سارے ایسے میجرز ہیں جن کو لینا بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہماری یوتھ جو ہے اس کو ہم بچا سکیں اور اس کو ہم انکیپیبل نہ ہونے دیں اور اکانومی کے اندر وہ ایک اچھا رول پلے کرے اور وہ کلین ایک اچھی زندگی اپنے گزار سکے. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان, میرا نام ہے فراز علی خان اور ہمیں اس ٹاپک پہ آج ڈسکشن کے لیے جوائن کر رہی ہیں میم افشین تحسین. آپ چیئرپرسن ہیں نیشنل کمیشن فار چلڈرن رائٹ اور اس کے علاوہ یونیسیف میں بھی کام کرتی رہی ہیں, بہت ایک ووکل ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور کافی زیادہ جگہوں پہ بہت ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ نے میم کو دیکھا ہوگا سوسائٹی کے لیے بات کرتے ہوئے. میم تھینک یو, آپ نے جوائن کیا, آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو ویری مچ. اینڈ افشاں رائٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں سر عامر کیانی صاحب. آپ پروفیسر ہیں ڈفرینٹ اسکولز میں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں وزٹنگ پہ جا رہے ہیں اور کافی ساری یوتھ کے ساتھ ڈسکشن اور ان کے ساتھ بڑا کلوز انٹریکشن ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں ڈرگ ابیوز کی تو ہماری یوتھ کو اور جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, اس کو بڑا کلوزلی دیکھ رہے ہیں. عامر صاحب تھینک یو سر فار جوائننگ اور آپ نے ٹائم نکالا. اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کریں سیف جمشید صاحب. سیف جمشید صاحب جو ہیں وہ ریسرچر ہیں, انالسٹ بھی ہیں اور کافی زیادہ ان کا کام ہے یوتھ کے ساتھ, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں سیف کی تو ہی ہیز اے ویری ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو آن اے لاٹ آف تھنگس اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. سیف تھینک یو, آپ نے ٹائم نکالا اور جوائن کیا ہمیں اس شو کے لیے. بڑی نوازی, اٹس آلویز اے پلیزر. تھینک یو میم. آپ سے سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ کویشچن, جب ہم دیکھتے ہیں ڈرگ ابیوز کو پاکستان کے اندر, انفارچونیٹلی ہمارے شاید بارڈر ریجنز اتنے زیادہ سیکیور نہیں تھے اور ہمارے بیک یارڈ میں کچھ اس طرح کی کلٹیویشنز, ایک پروموشن, ایک کلچر وہاں پہ چل رہا تھا. ڈو یو تھنک دیٹ از دا سول ریزن کہ ہمارے یہاں پہ اتنا زیادہ ایک سوسائٹی کے اندر انفلکس کر گئی سب چیز؟ جی میرے خیال سے یہ تو ڈیفینیٹلی ایک جیو اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے جس کو ادروائز ہم بہت کہتے ہیں یونیک ہے, بٹ ڈیو ٹو دس جیو اسٹریٹجک لوکیشن اینڈ ہیونگ اوپن بارڈرز فرام 3 سائڈس ایک انفلٹریشن تو ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے سرٹن نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہاں پہ اٹ از اے بزنس دیٹ ان مے بی ان 2000 جس کو کہ باقاعدہ ہمارے پاکستان نے بھی ڈکلیئر کیا تھا کہ یہاں پہ زیرو جو ہے وہ گروتھ آف اوپیم اینڈ ادر پالیسیز کی بات کی گئی تھی. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں اور ایک ملٹی آئی مسٹ سے ڈائمینشنل اس کے جو ہیں کازز ہیں جس کی وجہ سے ڈرگز جو ہے دن بدن ہمارے یوتھ میں جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے, میں ہر فورم پہ یہ بات کرتی ہوں کہ اس وقت آفٹر افغانستان پاکستان از دا سیکنڈ ینگسٹ کنٹری ان ساؤتھ ایشیا جس کی 64% آبادی جو ہے وہ چلڈرن اور یوتھ پہ مشتمل ہے. اور اس وقت جس تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ اس کا شکار ہو رہی ہے, اور جو سب سے الارمنگ بات ہے کہ ایز اے لائف سٹائل اس کا شکار ہو رہی ہے. آگے چل کے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ تمام جو ہماری جنریشن ہے اگر اس کا آہستہ آہستہ سے ان میں اس کا استعمال بڑھ رہا ہے اور ایز اے لائف سٹائل اس کو برا نہیں سمجھا جاتا, تو کل کو یہی یوتھ آگے چل کے جب پریکٹیکل لائف میں ہمارے پاکستان کے اندر باغ دوڑ سنبھالے گی تو انہی میں سے ہمارے ڈاکٹرز ہوں گے, انہی میں سے ہمارے پولیٹیشین ہوں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہماری ایسی افیکٹو اسٹریٹجیز ہوں کہ ہمیں پریونشن کی طرف کریں اور اس چیز کو الارمنگلی ایک بہت ہی توجہ طلب مسئلہ سمجھتے ہوئے اس پہ افیکٹولی کام کریں. ڈیفینیٹلی میم. آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ لائف سٹائل بنتا جا رہا ہے. سیف, یوتھ کے ساتھ موٹیویشنل اسپیکنگ کرتے ہیں آپ اور اس کے ساتھ بڑا اچھا انٹریکشن بھی ہے آپ کا. میم نے جو بات کی کہ اٹس دا نیو کول تھنگ, یہ کول ہے اگر میں استعمال کروں گا, یہ کیا فنومنا ہے ہماری یوتھ میں؟ فراز صاحب آپ کی خدمت میں عرض ہے
کہ سب سے پہلے تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیج کہ آج کل وی آر لیونگ ان دا ورلڈ آف میڈیا. یہ جو ایک نیو میڈیا کا کانسیپٹ ہے یا ڈیجیٹل میڈیا کا کانسیپٹ ہے, چاہے آپ انسٹاگرام کی ایگزامپل لے لیں, آپ اسنیپ چیٹ کو دیکھ لیں, آپ یوٹیوب کو دیکھ لیں, آپ نیٹ فلکس کو دیکھ لیں, اس طرح کے جتنے بھی فارمز آف میڈیا ہیں یہ بڑی انفلوئنس ایکسرسائز کرتے ہیں آن انڈیویجول مائنڈس. اور اگر آپ کیونکہ میرا تو ڈسپلن بھی جو ہے دیٹ از پریٹی مچ انٹریکٹنگ ود دا ینگ پیپل, تو اگر آپ سوشولوجیکل پروسیسز آف پرائمری یا سیکنڈری سوشلائزیشن کو دیکھیں تو اس میں میڈیا کی سیکنڈری سوشلائزیشن فیز پہ ایک بڑی ریلیونس ہے. جو بچہ دیکھتا ہے وہی بچہ ہی ٹینڈس ٹو پریکٹس دیٹ ان دی ایٹماسفیئر آؤٹ سائڈ. تو آج کل کے زمانے میں یا اس دور جدید میں ایک سب سے بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم میڈیا کے تھرو لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں. اب جیسے وائس آف پاکستان ہے, اس کے تھرو اگر ہم پازیٹیوٹی پروجیکٹ کریں گے معاشرے میں تو یقیناً اٹ ول گیو اے ویری پروگریسو امیج. لیکن اگر ہم پازیٹیوٹی نہیں پروجیکٹ کر پاتے تو الٹیمیٹلی اٹ ول ہیو اے نیگیٹو امپیکٹ آن دا ویورشپ. اور جو ینگ مائنڈز ہوتے ہیں ان کو ڈسٹارٹ کرنا یا ان کو چینل کرنا, ان کو کیٹلائز کرنا ان ڈفرنٹ ڈائریکشنز, اٹس اے ویری ایزی تھنگ ٹو ڈو. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹ از ڈیفینیٹلی اے لائف اسٹائل چوائس آج کل جس طرح سے میڈیا کے تھرو لوگوں کو پورٹرے کیا جا رہا ہے, کیونکہ جو ایوریج اسکرین ٹائم ہے جس کے سامنے بچہ اپنا وقت گزارتا ہے وہ بے انتہا ہو گیا. اور کووڈ پینڈیمک کے بعد تو جو اسکرین ٹائم ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل اسکرین کا تھا, ٹی وی اسکرین کا تھا, یا چاہے وہ آپ کا آن لائن لرننگ کا پروسیس تھا, اسکرین ٹائم ہیز ایسکیلیٹڈ اینڈ انکریزڈ. سو دیئر فور جتنا زیادہ میڈیا ایکسپوجر آپ کو ملے گا کسی بھی معاشرے میں بچوں کو, اسی سے وہ سیکھیں گے اینڈ دے ول پریکٹس دیٹ. اور یقیناً یہ کسی نے درست کہا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اگر آپ نے بگاڑ پیدا کرنا ہے تو وہاں پہ دو چیزیں پھیلا دیں, ایک منشیات اور دوسری فحاشی. تو کسی بھی معاشرے کا جو میکنگ پوائنٹ ہے یا بریکنگ پوائنٹ ہے وہ کچھ فنڈامنٹل کور ویلیوز ہوتی ہیں معاشرے کی, اور اگر ان کور ویلیوز کو ہم دیمک لگا دیں تو معاشرہ اوور ٹائم سروائیو نہیں کرتا. تو انفارچونیٹلی یہ ایک ڈیلیما ہے کہ اٹ از بیکمنگ اے ہیوج پرابلم ان دی انٹائر ساؤتھ ایسٹ ایشیا رائٹ ناؤ ان دا مڈل ایسٹ اینڈ پرائمرلی. جیسے افشاں صاحبہ نے بتایا کہ ہماری ایک بہت بڑی ینگ پاپولیشن ہے, اور اس پورے ریجن کو اگر آپ دیکھیں, پورے خطے کو دیکھیں, تو اس پورے خطے میں جو گلوبل پاپولیشن ہے اس کا یوتھ چنک سب سے بڑا ہے. اگر آپ انڈیا کو دیکھتے ہیں, پاکستان کو دیکھتے ہیں, افغانستان کو دیکھتے ہیں, وی موو آن ٹو دی ایسٹرن سائڈ ایز ویل, یا مڈل ایسٹ کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو آئی بلیو کہ along سائڈ فزیکل میجرز یہاں پہ بہت سارے مینٹل میجرز کریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں آپ نے پورس بارڈرز کو تو سیکیور کر لیا اوور ٹائم, آپ نے فینسنگ کی, آپ نے سیکیورٹی پرسنل لگا دیے, آپ نے ANF کے ادارے بنا دیے, آپ نے اداروں کو ایکوپ کیا, ان کو وہ تمام مٹیریل سپورٹ یا لاجسٹکس دیے جس سے انہوں نے بیٹل کرنا ہے اس کرائم کو. لیکن دس کرائم نیڈس ٹو بی بیٹلڈ ایٹ آئیڈیولوجیکل فرنٹس ایز ویل. اور آئیڈیولوجیکل فرنٹس پہ اگر آپ نے اس کرائم کو بیٹل کرنا ہے تو دا میڈیا ہیز ٹو پلے اے ڈیفینیٹ اینڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. ڈیفینیٹلی ایگری ود دیٹ. عامر صاحب آپ سے بھی سیم کویشچن, یہ جو گلیمرائز کرتا ہے میڈیا, ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا ہم باتوں میں دیکھتے ہیں اکثر بچوں جب آپس میں چیٹ کر رہے ہیں, واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں, اس کے اندر اتنا زیادہ گلیمرائز کیوں ہو چکا ہے ڈرگ ابیوز؟ وہ ڈرگ کو لے کے ایسا کیوں فیل کرتے ہیں کہ اگر میں ڈرگ لے رہا ہوں تو میں سب سے زیادہ کول ہوں اس وقت؟ دیکھیے اس میں اگر میں تھوڑی اسٹیٹس کی بات کروں تو یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ اس وقت آپ کے 7.6 ملین ایکٹیو یوزرز ہیں, ایڈکٹس جو ڈرگ کے, جو لوکل لوگ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں وہ 9 ملین, اور اس میں کہتے ہیں کہ جو اوور 300,000 جو ہیں وہ لیس دین 24 ایئرس. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یہ لوگ مکرو کاروبار کرتے ہیں انہوں نے جو مسئلہ یہ دنیا بھر کا ہے, ہمارے ہاں انہوں نے ٹارگٹ کیا یونیورسٹیز کو, کالجز کو, سکولز کو, کیونکہ وہاں وہ کلائنٹیج اچھی ہے ان کی. اور وہ دوسرا جو میڈیا کا اسپیکٹ ہے وہ کیونکہ پورٹرے, وہ جیسے بات کی کہ پہلے بھی میم نے بھی, کہ اس طریقے سے پورٹرے ہو رہا ہے کہ کولنس اٹیچ ہو گئی اس کے ساتھ. تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے, اس سے ایک ڈیمانڈ کریٹ ہوئی, اور پھر جو وہ سپلائی تھی اس سے, اور پلس کووڈ کی طرح یہ اسپریڈ بھی ہے نا. جب میں ایک پیئر پریشر ہے کہ اگر ایک بچہ لے رہا ہے پھر اس کی, کیونکہ بہت سارے وہاں کلائنٹیج بن جاتی ہے, وہ ایک پیئر پریشر میں بزنس بھی بڑھ جاتا ہے. تو میڈیا ایک فیکٹر ضرور ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل ایسپیکٹ ہے اس کا, کہ بہت سارے اس میں فیکٹرز انوالو ہیں, جس کے اندر بارڈرز کی جیسے بات ہوئی. ہمارے یہاں یہ بھی یہ مسئلہ ڈرگس کا ساری دنیا میں, پورچوگل ایک ایگزامپل ہے, کینیڈا آج کل اس پہ کام کر رہا ہے, لوگوں نے اس پہ کام کیا اور اس کو ختم کیا ہے, لیکن ان کے ہاں ایڈلٹس زیادہ تھے, وہ میچور لوگ تھے, انہوں نے پالیسیز وہ ڈی کرمنلائزیشن کی, کہا ٹھیک ہے جو لوگ آتے ہیں ان کو آپ نے کرمنلائز نہیں کرنا, ان کو ٹریٹ کرنا. ہمارے ہاں تو یہ یوتھ ہے,
اس کو ہم کیسے ڈیکریمنلائز کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جہاں اب یوتھ ہوگی وہاں پہ اس کو کرمنلائز بھی نہیں کر سکتے. میم بڑا امپورٹنٹ انہوں نے بات کی, جب ہم ڈیل کرتے ہیں یوتھ کے ساتھ میں, یو کی ناٹ پٹ دیم بیہائنڈ بارز. اگر آپ ان کو اٹھا کے ڈرگ ابیوز پہ جا کے پیچھے بند بھی کر دیتے ہیں تو آپ ان کا دوبارہ مستقبل خراب کر رہے ہیں. تو یہ ڈو یو تھنک دس از اے ویری بگ ڈیلیما فار دا گورنمنٹ ٹو چوز بٹوین کہ ان کو کس طرح سے سینٹرز میں بھیجنا ہے, ٹھیک کرنا ہے, اور کس طرح بار کے پیچھے ڈالنا ہے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یوتھ جو ہیں ایک گلیمرائز کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک پیئر پریشر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو کالجز, یونیورسٹی, اسکولس کے اندر آٹومیٹیکلی جو ہیں اپنے کلاس والے فرینڈز ہیں وہ اس کا ملٹی پلائر افیکٹ آتا ہے. لیکن بالکل اگر اس وقت آپ پاکستان میں دیکھیں تو جو ریہیبلیٹیشن سروسز ہیں ان کو بہت زیادہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ ہر ہاسپٹل کے اندر اٹیچڈ ہوں. ہمارے یہاں بہت زیادہ لمیٹڈ ہیں اس وقت ریہیبلیٹیشن سروسز. پھر فورینزک جو ہمارے پاس لیبارٹریز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں. تو اس اسپیکٹ پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ بہت ایکسپینسو ہے. اور دوسرا ایک اور ایلیمنٹ جس کے اوپر بہت ہی امپورٹنٹ ہے بات کرنا کہ اس کے ساتھ ابھی بھی سوشل اسٹگما اٹیچڈ ہے. گھروں کے اندر والدین اگر ان کے بچے اس کا شکار ہو بھی رہے ہیں تو چونکہ ان کو لگتا ہے کہ اٹ از سم تھنگ وچ از ڈیفینیٹلی بیڈ, سو دے ہائڈ اٹ فرام دیئر ریلیٹیوز, فرام ود ان فیملی, فرام نیبرز, فرام ایوری بڈی. تو اس چیز کو بھی ہش ہش کر دیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ ہمارے یہاں چونکہ سروسز اویلیبل نہیں ہیں, اور اس سے اپوزٹ یہ اتنا ایزلی اویلیبل ہے کہ آپ ایسی ایپس آ گئی ہیں جیسے اوبر کو آپ کال کرتے ہیں تو اوبر آپ کے گھر پہ آ جاتی ہے. تو ایسی ایپس موجود ہیں, آپ جہاں موجود ہیں وہیں پہ آپ ان کو اپنے گھر کے دروازے کے باہر آتے ہیں, وہ آپ کو سپلائی کر کے چلے جاتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب میں اس ایشو پہ تھوڑا سا ریسرچ کر رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں اسلام آباد جیسے شہر میں ایز ینگ ایز 8 years old, 10 years old, 12 years old چوک کر گئے اور ان کی ڈیتھس ہو گئیں. بہت سارے والدین جو تھے ایسے بھی ہیں جنہوں نے بتایا کہ کچھ بچے جب ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو جن کو نہیں بھی پتہ ہوتا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو انجانے میں اس کے اندر اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ساتھ ملائیں سائیکولوجیکلی, اور اس طرح سے بہت سارے بچے اس طرح بھی اس کے استعمال میں آ گئے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر سائیکو سوشل سپورٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہاں پہ جو آپ کے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان کو رجسٹر ہی نہیں کیا جاتا. اس کی ریہیبلیٹیشن سپورٹ, ہاؤ ٹو چینلائز یور اسٹریس کے کوئی میکنزمس نہیں ہیں. اور یہاں تک بھی ہے کہ پھر بچے جب اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو دے ڈونٹ نو ویئر ٹو گو, ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف اٹ. تو یہ سارے ایسے میکنزمس ہیں جس میں ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے زیادہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بینگ دا پرائمری کیئر ٹیکرز, پیرنٹس ہیو اے ویری کریٹیکل رول ٹو پلے, اینڈ آفٹر دیٹ دا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس. ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹاک اباؤٹ دس. ناظرین یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور ہم واپس آ کے بات کریں گے سیف سے کہ پیرنٹس کا جو رول ہے اس پوری سچویشن میں وہ وہاں پہ کس طرح دیکھ رہے ہیں, ان کا کتنا افیکٹو ہونا ضروری ہے. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اور ہم بات کر رہے ہیں ڈرگ ابیوز کی اور اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے ایک انڈیویجول لیول پہ, اور بحیثیت قوم ہمیں کون کون سے میجرز لینے چاہیے کہ ہم اس کو روک لیں. سیف, ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پیرنٹس کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے اس پوری سچویشن کے اندر. گورنمنٹ چاہے جتنی پالیسیز بنا دے, جتنی پولیسنگ کر دے اس کے اوپر, جتنی اکوپ کر دے, جتنا زیادہ آپ بارڈرز روک لیں, لیکن ایک انڈیویجول کا انٹریکشن جو پیرنٹس کے ساتھ ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہو سکتا کہیں پہ بھی. واٹ فیکٹرز یا ہاؤ شوڈ اے پیرنٹ نو, کس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پیرنٹ کے رول کو اس میں؟ سب سے پہلے فراز صاحب, آپ نے جو ایک سوشل سٹگمیٹائزنگ کی ہوئی ہے نا, اس کو آپ نے پہلے سب سے ایلیمنیٹ کرنا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں جی نفرت جرم سے ہے, جرم کرنے والے سے نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی اگر کوئی بچہ ڈرگز میں انوالو ہو گیا, پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انڈر 18 جب بھی کسی ایسی انفلوئنس میں آتا ہے تو یو کین ناٹ انٹائرلی ہولڈ ہم اور ہر ریسپانسبل فار اٹ. یہ تو پہلا آپ جو مدعا ہے ڈبیٹ کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ آپ نے اس کو ایک کرمنل کی طرح نہیں دیکھنا, آپ نے اس طرح دیکھنا ہے کہ اس بچے سے غلطی ہو گئی, اور غلطی کا جب ہو جانا ہوتا ہے تو اس کو پھر سدھارنا بھی اس کے امیڈیٹ ریلیٹیوز کا یا اس کے امیڈیٹ کانٹیکٹس کا کام ہے سب سے پہلے. کیونکہ جو پہلا سپورٹ میکنزم ایک بچے کے پاس اس ملک میں ہے, یا اس ملک میں نہیں دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے, وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو جنم دیا. تو اگر پیرنٹس یہ ایٹ دا فرسٹ پلیس سمجھیں ہی نہ کہ یہ جو ڈرگز ہیں یہ ایک سوشل مینس ہے, یہ کوئی انڈیویجول مینس نہیں ہے صرف, دس از اے سوشل اسٹگما, یا یہ ایک سوشل ایول ہے, تو سب سے پہلے تو پیرنٹل سپورٹ ایکسٹینڈ ہونی چاہیے. اگر پیرنٹس کو لگتا ہے کہ کوئی بچہ ہے وہ منشیات استعمال کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو آپ موٹیویٹ کریں. اس کو آپ یہ نہ بتائیں کہ جی دس از دی اینڈ آف لائف, زندگی ختم ہو گئی ہے, یا اس کو آپ فردر کرٹیسائز مت کریں. آپ اس کو ٹیبل کے سامنے اپنے ساتھ اپوزٹ بٹھائیں اور کہیں وی آر ود یو ان دس,
ہم آپ کے ساتھ اس میں شامل ہیں اس برائی کو ختم کرنے میں, اور ایونچولی ہم وہ تمام سپورٹ میکنزمز آپ کو ایکسٹینڈ کریں گے جس سے آپ ایونچولی باہر نکل آؤ گے اس کام سے. تو اگر آپ نے اپنے بچوں کو اس چیز سے بچانا ہے, اور کسی یوزر کو جو ایک بچہ ہے اس کو اس چیز سے نکالنا بھی ہے, تو سب سے پہلی اور پرائمری رسپانسبلٹی ایز اے پیرنٹ, چاہے آپ اس کے فادر ہیں یا چاہے آپ اس کے مدر ہیں, آپ کا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کو سپورٹ ایکسٹینڈ کریں مینٹل لیول پہ, اور پھر اس کو یہ بتائیں کہ جی دنیا میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن دنیا میں ہر مسئلے کا حل بھی ہے. سو وی نیڈ ٹو فائنڈ سولوشنز فار پرابلمز, وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو کریٹ فردر پرابلمز. جب ہمیں ایک فار این انڈیویجول ڈیفینیٹلی ایگری ود دیٹ, اس کے لیے فردر پرابلمز نہیں کریٹ کرنی. بڑی اچھی بات کی آپ نے عامر صاحب. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے پیرنٹس جو ہمارے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ڈرگ ابیوز آ جاتا ہے, یا ہمارے کیا ہم سب کے پیرنٹس انکلوڈنگ ہمارے سب, کہ سب سے پہلا جو ریاکشن ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ لاؤ جی جوتی کدھر ہے, ڈنڈا لاؤ کدھر ہے, اس کو میں بھی سیدھا کرتا ہوں. کیا جوتی اور ڈنڈا ہی اس کا واحد حل ہے؟ نہیں, دیکھیے پنشمنٹ تو یا وہ تو اسٹیٹ بھی دے رہی ہے, اور وہ تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے. پیرنٹ کا رول ایز اے پیرنٹ ہونا چاہیے, اور میں بلکہ سیف سے بھی ایک سٹیپ آگے کی بات کروں گا کہ پیرنٹ کو پہلے پرفارم کرنا ہے, اس کو پہلے اپنے بچے سے بات کرنی ہے, ایک اویئرنیس کریٹ کرنی ہے تاکہ وہ ان چیزوں کی طرف جائے ہی نہ. آپ جب بات ہی نہیں کرتے گھر میں, اگر ہم ایز اے ٹیچر اگر میں کبھی الکوہول کے بارے میں پڑھا بھی رہا ہوں تو بچے شائع فیل کرنے لگ جاتے ہیں, اینڈ وہ ایسے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ کوئی ایسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹیبوز بنائے ہوئے. یس, اس پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے, اس معاملے پہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے پہلے سے. اور پھر جو سب سے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک گیٹ وے ہے نا ڈرگ ابیوز کا, وہ سگریٹ ہے, ٹوبیکو ہے. تو اگر آپ ایک اچھی نظر رکھتے ہیں اپنے بچے پہ, اور آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, آپ اس سے بات کر رہے ہیں, آپ اس سے گپ شپ کر رہے ہیں, آپ اس کی چیزوں میں انوالو ہو رہے ہیں, تو وہ جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا, میرے خیال میں آپ وہیں پہ چیزوں کو کر لیتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ہاں, جب یہ ہو جائے تو جیسے پھر سیف نے کہا, پھر وہ ایک اس کو سٹگمیٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر اس کا ایک وے آؤٹ ہے. پھر آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے جو بچے کو لگ گئی ہے, تو اس کا ٹریٹمنٹ ہے. پھر اس کے ساتھ یہ ڈنڈے سوٹے والا کام نہیں چلے گا, پھر اس کا علاج ہوگا. وہ ڈیفینیٹلی اس کو زیادہ ریبیلیس بنا دے گا. میم, یہ تو ہم نے بات کی پیرنٹل رول پہ, تھوڑا سا اگر ہم یہ بات کریں کہ آپ بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ یور سیلف, اور آپ نے اس پہ بہت زیادہ ایک وہ چیک لسٹ بھی دیکھی ہوگی, یا آپ نے بہت ساری چیزیں, ٹول کٹ بڑا ایک آج کل امپورٹنٹ ایک لفظ ڈکشنری میں کریٹ ہوا ہے انڈیا کے اندر, ٹول کٹ آئی ہوئی ہے جی یہاں پہ. تو وہ ٹول کٹ کیا ہے, وہ کیا چیک لسٹ ہے کہ اگر ایک پیرنٹ ہیں اور وہ اس کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ایک یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اس وقت پاکستان میں انفارچونیٹلی پازیٹیو پیرنٹنگ از این ایریا جس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اٹس اے گرے ایریا. ہم نے ایجوکیشن کو پک کر لیا, تربیت مائنس کر دی اپنے بچوں کے اوور آل جو ان کی اپ برنگنگ میں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت زیادہ پیرنٹس اور بچوں میں ڈسکنیکٹ ہے. اپنی دنیا میں ہے پیرنٹس, بچے اپنی دنیا میں ہے, تو اس گیپ کو برج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو سب سے پہلا جو پازیٹیو جو آئی مسٹ سے جو اسٹیپ ہونا چاہیے وہ یہ کہ والدین کو اپنے بچوں سے دوستی کرنی ہے اور اپنے بچوں کے لیول پہ آنا ہے, نہ کہ بچوں سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ والدین کے لیول پہ آئیں. جتنا زیادہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ کم ہوگا, دوستی ہوگی, کلچر آف اوپننیس ہوگا گھر میں, اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے, بچے کے لیے بھی بہت اچھا ہے. انڈیکیٹر سیدھے سیدھے ہیں کہ سب سے پہلے پیرنٹس کو ویجیلنٹ ہونا ہے, فرینڈلی ہونا ہے. اس کے علاوہ ان کو بچوں کی بیہیویئرل جو ان کے اندر چینجز آ رہی ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ان کا انٹریکٹ کرنا, سوشلی وڈران تو نہیں ہے, یا پھر ان کے کس طرح کے دوست ہیں. موسٹلی ہم ہر وقت ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہر پیرنٹ کو پتہ ہو کہ ان کا بچہ یا ان کی بچی کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. بے شک آپ اس کو گھر میں بلائیں, ان کے دوستوں کو بلائیں, بٹ یو شوڈ بی نوئنگ دیئر فرینڈس اینڈ یو شوڈ بی نوئنگ دا فیملیز آف دیئر فرینڈس. تو یہ ایسی تمام چیزیں ہیں جس میں جب تک پیرنٹس اپنے بچے کی اوور آل وہ سوشلی کہاں پہ انٹریکٹ کر رہا ہے, وہ ان کا کیا لائف سٹائل ہے, اوور آل بچوں کے کافی ایسے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس میں پیرنٹس اگر ویجیلنٹ ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ ایک نارمل زندگی یہ بچہ نہیں گزارا. اس میں فزیکل بھی ہے, اس میں سائیکولوجیکل بھی ہے, اس میں سوشل بھی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں پیرنٹس اگر جو بھی کاشیس پیرنٹس ہیں وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو اس طرف نہیں ہونے. چیک آن دی فرینڈز, ایگری ود دیٹ. ہم نے دیکھ لیا کہ فرینڈس کو آپ ان کے دوست ہیں ان کے اوپر ایک چیک رکھیں, ان کی فیملی بھی کریں. اینڈ آئی گیس میجورٹی آف دی پیرنٹس ان پاکستان وہ آلریڈی کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک چیز اچھی ہے, کچھ ہو نہ ہو دوستوں پہ چیک ضرور رکھتے ہیں, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اس کے علاوہ کیا اور کیا انڈیکیٹرز ہیں ایک ڈرگ ابیوزڈ چائلڈ کے؟
دیکھیں ڈرگ ابیوز چائلڈ کے اوپر سب سے پہلے تو وہ ایک آپ کے چڑچڑاپن بہت زیادہ آ جاتا ہے. اس کے آپ دیکھیں کہ وہ اسپینڈنگ کہاں پہ کر رہا ہے, اس کی فزیکل اس کے اندر بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں, زیادہ سوشلی وہ انٹریکٹ کرنے نہیں, ایک نارمل بیہیویئر اس کا نہیں ہوتا, گھر کے اندر ایک نارمل بیہیویئر نہیں ہوتا. اس کے جو اوور آل جو دن کے اوقات کار ہیں وہ دیکھیں, زیادہ سوتا تو نہیں ہے, کیا وہ اپنی اسٹڈیز میں بہت زیادہ اچھا ہے, یا اپنے یونیورسٹی میں وہاں پہ اس کی سوشلائزنگ کیسی ہے. تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں آپ کو بہت آسانی سے جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ. اور دوسرا یہ کہ آپ بچوں کی کمپنیز دیکھیں, بہت زیادہ یہ ضروری نہیں کہ بچہ کسی ایسی ہی جیسے کہ بڑے ہمیں دیکھتا ہے سڑکوں پہ اس طرح سے لوگ ڈرگس کر رہے ہیں. بہت زیادہ بچے اکٹھے ہوتے ہیں آپس میں, چلے اکٹھے میچ دیکھتے ہیں, اکٹھے اس ایونٹ پہ جاتے ہیں, اور وہاں پہ بھی ایک ان اے پلے فل مینر انٹینشنلی بھی بچے ایز اے فن بھی اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے جو بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں ضروری ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی ان کو اس طرح کی ٹپس دی جائیں کہ بچوں کو خود سے پتہ ہو کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے پریونٹ کرنا ہے. تو یہ موٹی موٹی ایسی چیزیں ہیں. باقی جو ہے ڈیفینیٹلی جب بچے اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ ایک نارمل لائف سٹائل سے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے بات کرنے سوشلائزنگ کرنے سے ہٹ کے اگر ہے تو آٹومیٹیکلی وہ آبویس ہوتا ہے کہ بچہ از ان ٹربل اینڈ یو نیڈ ٹو ایکسٹینڈ یور سپورٹ ایز اے پیرنٹ. So you need to be vigilant as a parent. You come down to one thing, be vigilant, be precautious. آپ پہلے سے اس کو چیزوں کو دیکھ کے رکھیں, خود سے اس کو سمجھائیں, اویئرنیس کریٹ کریں, اینڈ if خدا نہ خواستہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو آپ اس کو ایک سپورٹ سسٹم دیں rather than اس کو آپ ڈنڈا اٹھا کے تو جوتی اٹھا کے شروع ہو جائیں. میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی پیرنٹس کے لیے, خاص کر جو کالجز یونیورسٹیز ہیں, یہاں تک بات سامنے آئی کہ جب بچہ ڈرگ کا یوز ٹو ہو جاتا ہے اور اس کو انف منی نہیں ملتی تو وہ پھر اس دھندے میں بھی چلا جاتا ہے. ہی اسٹارٹس لائک گیٹنگ انٹو دس بزنس کہ آپ نے بیچنی ہے اور پھر آپ نے اس سے انف منی. اور یہ آبزرویشن میں یہ بات آئی ہے کہ بہت اچھی فیملیز کی بچے اور بچیاں یونیورسٹی لیول کی they ended up in jails because they couldn't get enough money, so they started selling drugs and then that's more alarming. So this is important for the parents to be very vigilant. کہ پیسے کتنے آ رہے ہیں, کون سی چیزیں کہاں سے, تھوڑا سا اس پہ چیک اینڈ بیلنس کریں. عامر صاحب, being a professor yourself, آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, ڈفرینٹ اسکولس میں, کالجز میں, یوتھ کے ساتھ آپ کا بڑا انٹریکشن ہے. جب آپ بینگ اے ٹیچر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کسی ایک ایسے انڈیویجول اسٹوڈنٹ کو, اور آپ کی ڈیفینیٹلی آپ کی اتنی بڑی موومنٹ ہے یوتھ کے ساتھ میں, آپ نے وہاں پہ کافی سارے انٹریکشن کیا, ہاؤ ڈو یو فیل ایز اے ٹیچر جب ایک اچھا برائٹ اسٹوڈنٹ فال کرنا شروع کرتا ہے بیکاز آف ڈرگ ابیوز؟ دیکھیں, اس میں کچھ لوگوں کے ایک آرگیومنٹ ہے جو میں زیادہ بائی نہیں کرتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایز اے ٹیچر یا ایز اے ایجوکیشنسٹ یا اسکولس کا کام ایک ہی سوشل ایول جو ہے اگنورینس, اس کو ختم کرنا ہے. یہ باقی چیزوں میں اگر اسکول لگ جائیں گے تو پھر وہ ایک جو کریکولم ہے اور وہ ساری ایکڈیمکس ہے وہ دوسری طرف چلی جائے گی. لیکن میرا اپنا جو پرسنل اوپینین ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے. ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کے ساتھ اسکول اور ٹیچرز اور یونیورسٹیز کا بھی رول ہونا چاہیے. ان کو ایک پراپر سلیبس کے ساتھ چیزوں کو پڑھانا چاہیے, اور وہ بھی وہی ہو, اویئرنیس ہو, اور اس کے جو جسے کہتے ہیں نا ایک تھریٹ چیز کے ڈرانا اس سے کہ اس کے کیا ہیں, یہ کولنس اٹیچ ہوتی ہے, بٹ ویئر یو اینڈ اپ. بچہ ہے نا, اس کو تو اینڈ نظر نہیں آ رہا, ریالٹی دکھانا ہے. یس, کہ بھائی آپ جس چیز میں جا رہے ہو اور پراپر اس کو پڑھانا ایک سبجیکٹ کے طور پہ, یہ بہت ضروری ہے. اور پھر آج کل آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹیز میں اور پھر جو پرائیویٹ سکولز میں ایک کاؤنسلر بیٹھا ہوتا ہے, کریئر کاؤنسلر. میں سوچتا ہوں کہ ایک ہیلتھ کاؤنسلر ہونا چاہیے, جو جس طرح وہ کریئر کی کاؤنسلنگ کرتا ہے, ایک پوسٹ ہونی چاہیے یونیورسٹی میں, کالج میں, اسکول میں, جو بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے اور ان کو ان کی ہیلتھ, جس میں اسپورٹس اور باقی ساری چیزوں میں انگیج کرے, جس کی نظر ہی اس چیز کے اوپر ہو, جو اگر ساتھ اس کے ایک پیرلل کریکولم بھی ڈیزائن ہو گیا تو اس کو اس ٹیچرز کے ساتھ مل کے امپلیمنٹ کیا جائے. یہ دس ول کرب یور ڈیمانڈ. جب آپ کی ڈیمانڈ کرب ہوگی تو سپلائی سائڈ تو اسٹیٹ دیکھ رہی ہے نا, وہ تو لوگوں کو پکڑ رہی ہے, بارڈرز کو فینس کر رہی ہے, اور ایون اگر وہ اس میں اتنی کامیاب نہیں بھی ہے تو بھی آپ جب ڈیمانڈ سائڈ کو کر لیں گے آٹومیٹکلی سپلائی جو وہ ڈسکریج ہو جائے گی وہاں پہ. اور ہمارے پاس وہ والے یورپ والے تو ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم ہر ایک بندے کو ٹریٹمنٹ کریں, پھر اس کو اس کی کاؤنسلنگ کریں. ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں. ہم ایسا کام کریں جس میں کم ریسورسز لگیں, کم ریسورسز کو افیکٹولی یوز کیا جائے. سیف, بڑا زبردست ایک پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا کہ ہمارے اسکولز جو ہیں وہ کریکولم کے اندر اس کو کیوں نہیں لے کر آتے, اور ہم بچپن سے بچوں کو ڈرگ ابیوز ہو یا ہمارے پاس یہاں پہ چائلڈ ابیوز میں ہے, سیکشول ابیوزز ہیں, کافی سارے ایسے ٹاپکس ہیں جن کو ایز اے سوسائٹی بلڈنگ ہمیں وہاں پہ لینا چاہیے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ فراز صاحب, عرض یہاں پہ یہ کہ وہ کہتے ہیں شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہیں کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ایک ٹھکانے کی. تو جو سوشل بلڈنگ پروسیس ہے کسی بھی سوسائٹی کا, وہاں پہ
ایز اے سوسائٹی آپ نے صرف بڑی بڑی عمارتیں نہیں کھڑی کرنی ہوتی, آپ نے بڑے بڑے میٹرو ٹرام سسٹمز یا اورنج لائن سسٹمز نہیں بنانے ہوتے, آپ نے افراد کو بھی کھڑا کرنا ہوتا ہے. کسی بھی سوشل بلڈنگ پروسیس میں یا سوسائٹل بلڈنگ پروسیس میں آپ اگر اچھے انسان نہیں بلڈ کر پائیں گے تو نہ تو وہ انسان اس میٹرو کو استعمال کر پائیں گے, نہ تو ان انسانوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ اسکولوں کے کلاس رومز میں کس طرح بیٹھنا ہے, نہ تو انسانوں کو سمجھ آئے گی کہ ہسپتالوں میں کس طرح بیہیو کرنا ہے, سڑکوں پہ کس طرح بیہیو کرنا ہے, چوکوں چوراہوں پہ بات کس طرح کرنی ہے, اپنی پبلک ڈیلنگس کس طرح کرنی ہے. تو سوشل بلڈنگ جو پروسیس ہے اس میں ہماری ایز اے سول سوسائٹی کا جو ممبر ہوتی ہے وہ ہماری ویجیلنس اور ہماری پریزنس بڑی ریکوائرڈ ہے. دیکھیں یہاں پہ سب سے بڑا ڈیلیما کیا ہے کہ اگر ایک ڈرگ یوزر ہے ایک گلی میں, ایک محلے میں, ایک ویسینٹی میں, آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اس بچے سے جا کے نہیں ملنا. یہاں پہ آپ کی فنڈامنٹل رسپانسبلٹی سب سے پہلی آتی ہے کہ آپ ایز اے محلہ, آپ ایز اے گلی, آپ ایز اے کمیونٹی اس بچے کے گھر جائیں اور اس کے فادر کو اور مدر کو کہیں وی آر ود یو ان دس, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ بچہ اگر اس چیز کا شکار ہو گیا ہم ایز اے کمیونٹی اس کو نکالیں گے یہاں سے باہر. تو جی واٹ از کمیونٹی بلڈنگ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. آج اپنے بچے کو بچا لیتے ہیں, دوسرے کے بچے کو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے تم جو اپنے یور آن یور اون. اب یہاں پہ آپ نے سوچنا ہے اپنا بچہ نہیں ہمارے بچے, اپنا گھر نہیں ہمارا ملک, ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی. آج بلکہ صبح جی آئی واز ڈیلیورنگ اے لیکچر, اور بلکہ آپ نے بڑا اچھا کیا آج جو مجھے آپ نے بلایا اس پروگرام میں, جس کا میں بڑا شکر گزار ہوں. اور آج پورا لیکچر جو تھا میرا دیٹ واز آن گلوبلائزیشن اینڈ کرائم. اور دنیا کے گلوبلائزیشن کا جو پروسیس ہے اس میں بے شک بڑی اپرچونیٹیز آئی ہیں, لیکن گلوبلائزیشن نے بڑی میسو کاسٹ بھی انفلکٹ کی ہیں. One of the biggest costs that globalization has inflicted right now, and the misunderstanding of globalization has inflicted right now on people, وہ ہے جی drug use, drug abuse, human trafficking, child trafficking in particular. تو ہماری as a community, as a civil society, ہماری as members of this community, اس سماج کا ایک حصہ ہونے کا مطلب ہی ہے کہ سماج میں جہاں کوئی برا ہو رہا ہے اس سے دور مت بھاگیں, بٹ کلیکٹیولی ایز اے سماج اس برائی کو گلے سے پکڑ کے اس برائی کو ختم کریں. اور یہ تو اسلام کے اندر جہاد بھی ہے. ایبسولوٹلی, اینڈ یہ تو سب سے ایک بڑی ایک پریولیج حاصل ہے مسلمانوں کو کہ ہمیں خدا نے خود کہا ہے کہ جاؤ جا کے معاشرے میں دیکھو کیا ہو. ریلیجس ڈیوٹی اور بڑی اہم ڈیوٹی ہے سر, اور ہیومینٹی سے بڑی ریلیجس ڈیوٹی آئی بلیو کوئی ہو نہیں سکتی. ڈیفینیٹلی. ناظرین یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور بریک پہ سے واپس آ کے بات کریں گے کہ ڈرگ اینڈ کرائم اس کا کیا آپس میں کو ریلیشن ہے, اور ANF اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے ہماری وہ اس کی کیا رول رہا ہے, اس کی کیا اچیومنٹس ہیں, وہ کیا کر رہی ہے, کیا پائپ لائن میں. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. میرا نام ہے فراز علی خان اور ہم بات کر رہے ہیں ڈرگ جو ہے, ڈرگ ابیوز جو ہے, ڈرگ یوزج جو ہے, اس کو اتنا گلیمرائز کیوں کر دیا گیا ہے سوسائٹی کے اندر, کس طرح ہم اپنی یوتھ کو روک سکتے ہیں, اور اس کو کرائم کی طرف ڈرگ کا کیسے ایک کو ریلیشن بنتا ہے. صرف بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے, جب ہم بات کرتے ہیں کرائم کی, ہم بات کرتے ہیں مختلف پرابلمس کی سوسائٹی کے اندر, تو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ایک کرائم کا ریٹ بہت اوپر جا رہا ہے, گورنمنٹ اس کو روک نہیں پائی, لیکن ایک جو بہت کرائم کے اندر امپورٹنٹ فیکٹر ہے دیٹ از یوز آف ڈرگ. جو یوز آف ڈرگ ہے اس کا ایک ریلیشن شپ ود دا کرائم از ویری امپورٹنٹ. ہر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ویسٹرن کے اندر انہوں نے ڈرگ کو کنٹرول کیا اور کرائم کی ریشو جو تھی آٹومیٹکلی فال کرنا شروع ہو جاتی ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس ریلیشن شپ ڈرگ اینڈ کرائم؟ فراز صاحب, جو کرمنالوجسٹ ہوتے ہیں گلوبلی یا جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتے ہیں, جب بھی وہ ریسرچ کرتے ہیں اپنی, بیکاز ایز اے ریسرچر, ایز این اینالسٹ آئی ایم ٹیلنگ یو, جتنی بھی ہماری ان سے ریلیشن شپ, ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے, تو انہوں نے ہمیں ایک چیز سمجھائی ہے. دیکھیں آپ نے جب فلاسفی آف کرائم پڑھنی ہوتی ہے یا فلاسفی آف ایول پڑھتے ہیں تو آپ کیٹلسٹ آف کرائم بھی پڑھتے ہیں کہ ایک کرائم ہوا, ایک واردات ہوئی, واردات تو ہوگی جی, ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ, لیکن یہ واردات ہوئی کس طرح وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس واردات کا مدعا کیا تھا, اس واردات کی فاؤنڈیشن کیا تھی. تو جتنی بھی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, چاہے وہ آرگنائزڈ کرمنل سنڈیکیٹس کرتے ہیں, کرمنل گروپس کرتے ہیں, یا وہ انڈیویجولس کرتے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو کو ریلیشن ملتا ہے ڈرگس کا. دیکھیں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ٹو انڈرسٹینڈ از کہ آفٹر آل ڈرگز جو ہیں وہ صرف ایک ریکریشنل انسٹرومنٹ نہیں ہے, وہ ایک کنزمپشن کی چیز نہیں ہے. ڈرگز آر اے سیف ہیون فار منی ڈینز ایز ویل. دیکھیں پیسے محفوظ رکھنے کا جو بلیک منی ہے یا کسی بھی کرمنل سنڈیکیٹ کے جو پیسے ہیں اس کو موو اباؤٹ کرنے کا گلوبلی بھی ایک ڈرگس طریقہ ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ ڈرگس کے پیسے سے ہی اپنی کرمنل ایکٹیویٹی کو فردر فلیئر اپ کرتے ہیں. تو کرائم کا اور ڈرگس کا کو ریلیشن تو بڑا ڈائریکٹ ہے.
کچھ معاشروں میں انڈائریکٹ بھی ہوگا, لیکن آج کل کی دنیا میں جہاں پہ میڈیا کی حد سے زیادہ انفلوئنس ہے, یا جہاں پہ ہمارا ایک کول فیکٹر ایسوسیٹ ہو گیا ہے کہ آپ نے سگریٹ جب تک لگائی نہیں ہے تو آپ کول نہیں بنتے, یا جب تک آپ نے کوئی فلم نہیں دیکھی, وہ گولڈ ڈبی دیکھ لیں, وہ گولڈ ڈبی آج کل بڑی چل رہی ہے, وہ دکھاتے ہیں اس طرح چھپا کے پرس میں رکھا اور نکال کے ڈانس کرنا شروع کر دیا. دیکھیں جب آپ گلیمرائز کرتے ہیں پورے کلچر کو جس میں یو شو کہ جی کرمنلز آلویز گیٹ دیئر وے رائٹ ان دا سوسائٹی, سب سے پہلی فالٹ تو یہ ہے نا. آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا یہ ہے کہ اگر غلط کریں گے تو پھر بھی بچ جائیں گے, اچھائی ہوگی تو پھر بھی جو ہے معاشرہ اپریشیٹ کرے گا, برائی کریں گے تو پھر بھی معاشرہ کچھ نہیں کہے گا. سب سے پہلے تو آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے اچھائی اور برائی کا ڈفرینس. یو نیڈ ٹو کریٹ اے ویری تھن نہیں, یو نیڈ ٹو کریٹ اے ویری تھک لائن ڈفرینس بٹوین واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. تو سب سے پہلے تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈرگس کا کہیں نہ کہیں ایسوسیشن کرائم کے ساتھ ہوتا ہے. اب آگے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں آگے آپ نے صرف ایز اے اسٹیٹ اپریٹس ورکنگ نہیں کرنی. وی نو دیٹ دا پاکستان نیوی از ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ فار میکنگ شیور کہ ڈرگز انٹر نہ ہوں آپ کی کوسٹل لائن سے. وی نو دیٹ دا پاکستان کسٹمز اینڈ بارڈر پیٹرول از ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ. وی نو دیٹ دی ANF along with the law enforcement agencies and police services of Pakistan, they are working day and night within provincial borders as well to make sure کہ cross provincial transfers. بڑی امپورٹنٹ بات ہے with their limited resources. with their limited resources آپ نے یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے یا جو ہمارا سماج یا سوسائٹی ہے اٹ از ویری ڈفرنٹ فرام یورپین سوسائٹیز. وہاں پہ ایک وجہ کرائم کے نہ ہونے کی یا کم ہونے کی یہ بھی ہے کہ ان پہ پاپولیشن برڈنز یا اتنے اسٹریسز نہیں ہیں. آپ کی 22 کروڑ کی آبادی ہے, 22 کروڑ کی آبادی میں کرائم ہوگا. دیکھیں اچھائی بھی ہوگی, برائی بھی ہوگی, لیکن دا وے ٹو گو فارورڈ از کہ سب سے پہلے وی نیڈ اے میس لیول چینج ود ان دی ایجوکیشنل سسٹم. میں ہر شو میں اکثر یہ کہتا ہوں, اور میری بلکہ اس گورنمنٹ سے تو میری ایک بڑی ہی امید ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ ایجوکیشنل ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. اینڈ آئی فنڈامنٹلی وش فار اے ڈے جب ہم سیوک ایٹیکیٹ کا, سیوک سینس کا اور مورل فلاسفی کا کورس ایک بچے کو کلاس 1 یا 2 سے شروع کرائیں گے. جب ہم آپ کو اچھا انسان بننا پہلے سکھائیں گے اور اچھا طالب علم بننا بعد میں سکھائیں گے تو تب سماج بدل جائے گا, تب بدلاؤ آ جائے گا. تو آئی فنڈامنٹلی فیل کہ میس لیول ایجوکیشنل اپرچونیٹیز جو ہیں ان کو کریٹ کرنا از دی نیڈ آف دا ٹائم. اینڈ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل فرام دی نیشنل کریکولم آ رہا ہے اس کے اندر وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز مجھے جہاں تک میری انفارمیشن ہے اس طرح کی ایک چیز آ بھی رہی ہے. اینڈ وی آر ویری ہوپ فل, اور میں پروگرام کی جو وساطت ہے اس سے پورے پاکستان میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو بی ویری ہوپ فل کہ جو ہمارا ایک یونیورسل سسٹم آف ایجوکیشن آ رہا ہے یہ اب آپ کو صرف ایک اچھی ایجوکیشن کی طرف نہیں, اچھی انسانیت کی طرف بھی لے کے نیشن بلڈنگ کے اندر بھی کام آئے گا ڈیفینیٹلی. عامر صاحب, بینگ ون آف دا وزٹنگ فیکلٹیز ڈفرینٹ اسکولس کے اندر, ہاؤ ڈو یو لک اسکولس کا کیا رول ہوگا, اسکولس کہاں پہ کھڑے ہیں, ان کو کس طرح روکنا چاہیے اس میں؟ دیکھیے جیسے پہلے بھی بات ہوئی اس پہ, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسکول کو اگر کوئی نیشنل لیول پہ کریکولم نہیں بھی آتا تو اسکول کو بیسک اپنے اون پہ بھی یہ چیز کرنی ہوگی, کیونکہ اس وقت آپ کو اگر پھر ہم سٹیٹس کی بات کریں تو 40,000 پر ایئر جو ریکارڈڈ ہے, جو ریکارڈ نہیں ہو رہا, ہمارے یہاں ڈیٹا کی کیا سچویشن ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے, 40,000 پر ایئر ایڈ ہو رہے ہیں, اور وہ بچے جو ایڈ ہو رہے ہیں وہ 15 to 20 ایئرس کے. تو اگر ہم یہی دیکھتے رہیں گے کہ ریاست نے کچھ کرنا ہے, اسٹیٹ نے کچھ کرنا ہے, اسکولس کو پتہ ہے, مجھے ایز اے پارٹ آف دا یونیورسٹی, پارٹ آف کالج, آئی نو کہ یہ ہمارے یہاں سے اس کا اسپریڈ ہو رہا ہے. ہمارے بچے, جیسے پہلا میں نے کہا گیٹ وے جو ہے وہ ٹوبیکو ہے, تو ہم اسی کو کرب کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم اس کے کچھ سیشنز بنا دیں, کچھ ہیلتھ کاؤنسلر ہو اس کے ساتھ مل کے کوئی ایکٹیویٹی کریٹ کریں. ہر ایک, میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے, یہ بہت ملٹی ڈائمینشنل وہ ہے, اور لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ اگر ہر جو سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے اس کو رول پلے کرنا ہے. پیرنٹ کو اپنا رول پلے کرنا ہے, اسکولس کو, یونیورسٹیز کو, کالجز کو اپنا رول پلے کرنا ہے, سوشل ایکٹیوسٹ کو اپنا رول پلے کرنا ہے, اور پھر سب کے اوپر ظاہر ہے اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, وہ پالیسیز بناتی ہے, وہ اس کو کرب کرتی ہے. لیکن ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا رائٹ ٹائم, دس از دا ٹائم. اگر 40,000 پر ایئر آپ کا انکریز ہو رہا ہے, جو میرے حساب سے 50% آف دا ریکارڈڈ ہے, اوریجنل ہے, بالکل, تو آپ سوچیں آپ 10 سال میں کہاں کھڑے ہوں گے. پھر آپ کے سامنے یہ مسئلہ وہی مسئلہ بن کے آ جائے گا جو کل تک آپ کے پاس فورن ریزروز اور یہ دوسرے تیسرے مسائل اکانومی میں تھا, وہ ڈیفینیٹلی ایک حد آئے گی جہاں پہ آپ کے پاس پھر یہ ایک ایڈکٹڈ جو ایک آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں ان کو چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو ٹیک ٹائم ابھی اس کو چیزوں ٹھیک کریں. میم ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو اٹ؟ میں آپ کو ایک بہت الارمنگ بات بتاؤں, میری کولیگ گائنیکالوجسٹ ہیں, وہ بتاتی ہیں بہت ساری مدرس بھی ایسی آ رہی ہیں کہ جن کو کہ پرابلم ہوتے ہیں, اور وہ اس لیے کہ دے آر لائک ایڈکٹس.
سو یہ آپ سوچیں کہ اس وقت بہت ساری مدرس بھی اگر اس طرح ہیلدی بچوں کو جنم نہیں دے رہی بیکاز دے آر دیم سیلز یو نو ایڈکٹ. سو یہ ایک الارمنگ بات ہے. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں دیکھیں ہم نے ایک زمانہ ہوتا تھا ایٹریبیوٹس, ایتھکس, ویلیوز, کریکٹر بلڈنگ, اس کو بہت ویلیو دی جاتی تھی. اس کے بعد اس کو ریپلیس کر کے اسٹیٹس اینڈ گلیمر کو ویلیو دی جانے لگی اور کہیں پہ یہ باتیں چھپ گئیں. پاکستان میں اس وقت اس چیز کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسے ہیروز لے کے آنے ہیں, ہمیں ایسے رول ماڈلز لے کے آنے ہیں, ہمیں نوجوانوں کو اس طرح کے بار سیٹ کر کے دینے ہیں کہ وہ فالو کریں. وہ کپڑوں کو فالو کر رہے ہیں, وہ اپیرنسز کو فالو کر رہے ہیں, وہ لائف سٹائلز کو فالو کر رہے ہیں, پر اصل میں کریکٹر بلڈنگ اینڈ اس طرح کے ہیروز کو فالو نہیں کر رہے جو کہ ایک ہیومینٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, ہیومینٹی کے لیے اس طرح کی ہمارے لیے بار سیٹ کرتے ہیں کہ یو ہیو ٹو یو نو ہیو اے ہیلدی لائف اسٹائل, بی پازیٹیو, ایکٹ پازیٹیو اینڈ ڈو پازیٹیو. تو ہمیں اس طرح کا اس وقت میڈیا کا بہت بڑا رول بنتا ہے کہ میڈیا ایسے لوگوں کو, انڈیویجولس کو, ایسے ہیروز کو, ایسے سیلیبریٹیز کو لے کے آئے جو آگے چل کے ایک ہیلدی نیشن بلڈنگ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو فالو کروائیں. جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو یہ کارپوریٹ سیکٹر ہے ایسے سیلیبریٹیز کو ایک گلیمر کے تھرو یوتھ کو فالو کروایا جا رہا ہے جس میں یوتھ اس طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے اور یہ ایک میس لیول پہ ود اے اسٹرانگ پولیٹیکل ول اینڈ ہیونگ رول آف آل دا کنسرن ڈپارٹمنٹس اینڈ ڈیفینیٹلی رول آف میڈیا یو نو ہمیں اس چیز کو آگے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ابھی ہم اس یوتھ کو ہارنس کریں, ان کے پوٹینشیل کو اور ان کی انٹیلیجنس کو اور ان کی انرجیز کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں ڈائریکٹ کریں. میم اے این ایف جو اس کا رول ریگولیشنز بن رہی ہیں, ہم نے دیکھا بڑی امپاورمنٹ کی ہے اے این ایف کو, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیسنگ کی بات بھی کی جائے ادھر بھی کافی ساری ریفارمز آئی ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں ڈرگ کو, اس کی سپلائی کو روکنے کی, تو گورنمنٹ نے بہت سارے ایسے کانٹریکٹس سے کیے ہیں. اس کے اوپر تھوڑے بہت اگر آپ ہمارے دیکھیں گورنمنٹ نے انٹرنلی بھی اپنی لیجسلیشن کو اسٹرانگ کیا ہے. گورنمنٹ یونائٹیڈ نیشنز کے بھی اس وقت 3 جو انسٹرومنٹس ہیں اگینسٹ ڈرگ اس کے بھی حصہ ہے. اس کے علاوہ ساک لیول پہ بھی گورنمنٹ اس کا حصہ ہے. ریسنٹلی پرائم منسٹر نے دسمبر میں ایک اینٹی ڈرگ جو کاؤنسل بنائی ہے جس میں یو نو ہی ہمسیلف از اے لیڈ ود membership from all the relevant ministries. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں بڑے کانشیس ایفرٹ کے ساتھ پاکستان کے اندر اسٹیئر کی جا رہی ہیں. ڈیفینیٹلی دیر از اے یو نو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ریسورس کی کمی ہو سکتی ہے, بہت سارے ہاں ٹیکنیکل کیپیسٹیز کی کمی ہو سکتی ہے, لیکن ایک ڈائریکشن میں گورنمنٹ اس کو کانشیسلی فالو کر رہی ہے. بٹ وی ہیو ٹو گو اے لانگ وے, اور اس کے لیے گورنمنٹ ڈیفینیٹلی دا کنسرن ڈپارٹمنٹس, ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور ہمارے جو سوسائٹی ہے, ٹرائپرٹائٹ ہم سب کو اپنی انرجیز کو کنورج کرنا ہے. جب تک ہم مل کر کے سب کو ایک ڈف ٹیل کر کے کنورجنس کے ساتھ ہم موو نہیں کریں گے, ہم اس مینس کو جو ہے وہ کاؤنٹر نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی. میم افشین تحسین, آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, آپ آئی ہمارے پاس. سر عامر کیانی صاحب, آپ نے ٹائم نکالا, اور سیف جمشید, تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ نے ٹائم نکال کے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بڑی ہی سہل انگیز باتیں کی, ان کو بڑا زبردست طریقے سے سمجھایا کہ ڈرگ ابیوزرز کلیکٹیو پرابلم اور صرف گورنمنٹ کی نہیں ہے. ناظرین, یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب بینگ اے پیرنٹ یو ہیو ٹو پلے یور رول. آپ نے اپنے بچوں پہ, وہ چاہے بیٹے ہیں یا بیٹیاں, ان سب کے اوپر ایک اسٹرکٹ کنٹرول رکھیں جہاں ڈرگ ابیوز کی بات ہوتی ہے. اگر آپ ان کو ان کا بیہیویئر چینج دیکھتے ہیں, آپ ان کے دوستوں کے اوپر چیک رکھیں. اگر کہیں آپ دیکھ رہے ہیں خدا نخواستہ انوالو بھی ہیں, تو بجائے وہ جو ایک آرتھوڈاکس اپروچ ہے کہ ہم اس کو ڈنڈے سے مار کے نکال دیں گے, یہ ڈنڈے سے نہیں نکلنا. اس کے ساتھ پراپر آپ کو کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. ان کو ایک پراپر جو ہیلتھ کیئر آفیشلز ہیں, جو سائیکیٹرسٹ ہیں, یا جو ریہیبلیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں, ادھر لے کے جانا پڑے گا. اور شاید جیسے عامر صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اب ڈرگ جو ہے, دس از اے ریالٹی. ڈرگ ابیوز ہماری ایک حقیقت ہے. یہ ٹیبو کے طور پہ اس کو نہ رکھیں. اسکولز میں جو ٹیچرز ہیں, جو انسٹیٹیوٹس کے اندر ڈفرینٹ کریکولم ڈیزائن کر رہے ہیں, وہ اس کو بطور ٹیبو نہ لیں, اس کو ڈسکس کریں, تاکہ جو بچے ہیں وہ اویئرنیس کریٹ ہو سکے, اور وہ جہاں وہ جو کول پارٹ دیکھتے ہیں اس پوری سچویشن کا, وہاں ان کو ریالٹی بھی دکھائی جائے. جیسے ہم نے سگریٹ کے ڈبے پہ وہ ایک تصویر چھاپی ہے, تاکہ جو یوز کر رہا ہے وہ ایٹ لیسٹ اپنے انجام کو دیکھ سکے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اسکولس کے اندر بھی اس کا انجام جو ہے اس کو زیادہ اویئرنیس کریٹ کی جائے. آپ دیکھ رہے تھے ناظرین وائس آف پاکستان. مجھے اجازت دیجیے گا. فراز علی خان کو اللہ حافظ.